السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری اماں شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، اسے چھپ چھپ کر چٹھیاں لکھتی اور ملاقاتیں تک کیا کرتی، مگر اماں کی قسمت بری تھی کہ میری نانی کو ان کے اس ناجائز رشتے کے بارے میں جلد ہی پتہ چل گیا۔ انہوں نے بدنامی کے ڈر سے میری ماں کی شادی ایک ایسے آدمی سے کرا دی جو بڑا ہی دیندار اور نیک طبیعت کا مالک تھا۔ میری امی نے بڑا احتجاج کیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کریں گی، مگر پھر ایسے کایا پلٹی کہ اس رشتے کے لیے سبھی رضامند ہو گئے۔ انہی دنوں شادی کی بڑی دھوم دھام سے تیاریاں جاری تھیں۔ ان کی خوشی دیکھ کر ان کے والدین کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اماں اب اپنے عاشق کو بھول گئی ہیں۔ میری ماں شادی کے بعد آتے ہی میرے ابا کے رنگ میں رنگ گئی۔ یوں لگتا تھا میری ماں نے کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اماں ہر وقت پردے میں رہتی تھی، سر پر دوپٹہ اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتی۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کرتی۔ میرے ابا بھی میری اماں سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ وہ میری ماں پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد میری ماں حاملہ ہو گئی۔ اللہ نے میری ماں کو ایک چاند جیسی بیٹی سے نوازا۔ میرے ابا نے اپنی بیٹی کو بھی ہیرا سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا، اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ سب کے بعد دیگرے میری ماں کو 4 بیٹیوں سے اللہ نے نوازا۔ میرے ابا تو اس وقت بہت خوش تھے کہ اللہ نے ان کے گھر پر رحمتیں نازل کی ہیں۔ وقت گزرتا رہا، ہم بہنیں جوانی کی عمر کو آن پہنچی۔ ابا نے سب بہنوں کی پرورش بڑی ہی دانش مندی سے کی تھی۔ انہوں نے خود ہمیں قرآن کی تعلیم دی۔ اماں نے ہمیں چولہا سنبھالنے کا ہنر سکھایا، مگر نہ جانے وقت نے کیسا پلٹا کھایا کہ ابا ایک بہت بڑے موذی مرض کا شکار ہو گئے۔ ہم لوگ اتنے امیر تو نہیں تھے کہ ابا کا کسی بڑی جگہ سے علاج کروا سکتے۔ ابا کی طبیعت آئے دن بگڑنے لگی۔ میری ماں دن رات مر باپ کی خدمت کرتی اور ہر وقت اتنی پریشان نظر آتی جیسے انہیں کوئی بڑا صدمہ لاحق ہو۔ اور سچ بھی یہی تھا، آخر شوہر سر کا تاج ہوتا ہے، زندگی کا مالک ہوتا ہے، اس کی بیماری تو عورت کی کمر توڑ دیتی ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے ابا ہمیں اس بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ دن ہم چاروں بہنوں اور ہم ماں پر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ابا کی وفات کے بعد میری ماں ہمیشہ پردے میں رہتی۔ ہر کوئی میری ماں کی سادگی اور حسن اخلاق کی تعریفیں کرتا، مگر کچھ سچ ایسے بھی تھے جنہیں صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں اماں کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ میں ہر وقت خاموش رہتی، مگر اماں کی سرگرمیوں پر ایک خاموش نظر رکھا کرتی۔ خیر، ابا کی وفات کو بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ہم لوگ پوری طرح ان کی موت کے غم سے بھی نہیں نکل پائے تھے کہ اچانک ایک روز میری بہن کا ایک بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ وہ لڑکا آپا سے عمر میں 15 برس بڑا تھا، مگر وہ کوئی بہت بڑا ذمہ دار تھا۔ اماں کو دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ اماں نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس شام میری آپی اماں کے کمرے میں گئی، اماں کے پیروں میں بیٹھ گئیں۔ آپی بولی، اماں آپ میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ شخص مجھ سے عمر میں اتنا زیادہ بڑا ہے۔ اماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر بولی، بیٹی میں تو بیوہ ہوں، میں کیسے 4 بیٹیوں کا بوجھ برداشت کروں گی؟ اس لیے یہ بہتر ہے جہاں اچھا رشتہ ملے میں تمہاری شادی کر دوں۔ امی نے آپی سے بڑی دل دکھانے والی باتیں کی کہ آپی بھی فوراً اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی۔ اماں نے آپی کی شادی بڑی سادگی سے کی۔ دلہا میاں آپی کو لے کر ہمارے گھر سے چلا گیا۔ اس روز اماں بے حد خوش تھی، یوں لگ رہا تھا بیٹی کو رخصت کر کے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہو۔ مگر اس کے بعد میری بہن کبھی ہمارے گھر نہیں آئی۔ ہم سب اماں سے پوچھتے کہ اماں آپی گھر کیوں نہیں آتی؟ تب اماں کہتی، بیٹا وہ لوگ دوسرے شہر چلے گئے ہیں، اس لیے اب وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ اماں کے جواب پر سب مطمئن ہو جاتے، پر میرے دل میں عجیب سا شک رہتا تھا کہ ایسی بھی کیا مجبوری کہ ہماری سکی بہن ہم سے بات تک نہیں کر سکتی۔ خیر، وہ دن بھی گزر گئے۔ پھر ایک روز میری دوسری بڑی باجی کے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ شخص بھی باجی سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ اماں نے اس کے ساتھ بھی وہی جذباتی کھیل کھیلا اور میری اس بہن کو بھی رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میری وہ بہن بھی کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ پھر چند ہی مہینوں کے بعد اماں نے میری تیسری بہن کی شادی بھی ایسے ہی گھرانے میں کر دی۔ اب میں پورے گھر میں تنہا ہو گئی۔ میری بہنوں کے جانے کے بعد اماں کی عادتیں مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اماں جو صبح تہجد کے وقت اٹھتی تھی، اب سورج چڑھنے کے بعد اٹھنے لگی۔
وہ مجھے اپنے پاس نہیں سلاتی تھی، ہمیشہ الگ کمرے میں سوتی تھی۔ ایک رات میری اچانک آدھی رات کو آنکھ کھلی تو مجھے اس اندھیرے کمرے میں عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا آج اماں کے پاس جا کر سوتی ہوں، مگر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا میری بڑی باجی کا شوہر دروازے پر کھڑا ہے اور اماں کو پیسوں کی گٹھڑی تما رہا ہے، جسے اماں نے بڑی چچاہتی ہنسی کے ساتھ پکڑ لیا۔ رات کے اس پہر اس نامحرم شخص سے ملتے وقت اماں کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، نہ ہی اماں نے نیکوکار ہونے کا ڈرامہ رچایا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے سامنے یہ حقیقت شیشے کی طرح صاف ہو گئی تھی۔ میرے وجود میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں تھی کہ میں پیچھے پلٹ سکوں۔ اماں جیسے ہی واپس پلٹی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی، پھر اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی، کیا ہوا چٹکی، تو اب تک جاگ کیوں رہی ہے؟ میں نے بے یقینی کے عالم میں سر ہلا دیا۔ تبھی اماں نے مجھے ایک جھٹکے سے پکڑ لیا اور بولی، خبردار، اگر تو نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا میں تیری زبان تیرے حلق سے کھینچ لوں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر میرے تو حواس اڑ گئے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اس قدر بد کردار اور ظالم عورت بھی ہو سکتی ہے۔ میں ڈر کے مارے سہم گئی تھی۔ میری ماں ایک شیطانی ہنسی ہنستے ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ میری ماں کا روز کا معمول تھا، اسے اب میری کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو ہر رات میرے بہنوئی الگ الگ آتے اور اماں کو پیسے دے کر جاتے۔ سچ تو یہ تھا میری اماں نے اپنی بیٹیاں بیائی ہی نہیں تھی بلکہ انہیں بیچ دیا تھا۔ اب ان کے شوہر اس سے ملنے والی رقم سے اماں کو عیش کرا رہے تھے۔ پھر ایک رات میں نے ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید شرم سے ڈوب مر جاتی۔ ایک رات میں کچن سے پانی لینے کے لیے اٹھی، کوئی آدمی میری ماں کے کمرے سے نکل رہا ہے۔ میں جلدی سے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی اور پھر میں نے اپنی ماں کو دیکھا جو اس شخص سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی۔ اماں سے کہہ رہی تھی کہ شکر ہے کہ میری اس منحوس بڈھے سے جان چھوٹ گئی، کاش میں اسی وقت تمہاری ہو جاتی تو مجھے یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتے۔ میں نے صرف تمہیں پانے کی خاطر اپنی تینوں بیٹیوں کو بھی گھر سے نکال دیا تاکہ ہمیں آزادی ملے۔ اپنی چھوٹی کو بیاہ کر علیحدہ کر دوں گی تاکہ ہم دونوں کے راستے کی ہر دیوار ہٹ جائے۔ اماں کی باتوں پر وہ مکار شخص کلکلا کر ہنس رہا تھا اور اماں کی تعریف کیے جا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اس قدر گھٹیا چال بھی چل سکتی ہے۔ کوئی عورت اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ میری ماں کا عاشق ہے اور میری ماں اس سے عشق لڑا رہی ہے۔ جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا تو میرے ہاتھ سے اچانک جگ چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ جگ گرتے ہی میری ماں کو پتہ چل گیا کہ میں کہیں چھپ کر کھڑی ہوں۔ تبھی اماں میرے پاس آئی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر بری طرح پیٹنے لگی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ چھپ چھپ کر میری باتیں سنتی ہے۔ اس وقت میں نے ہمت سے کام لیا اور کہہ دیا، اماں میں تمہارے بارے میں پورے محلے کو بتاؤں گی کہ تم کتنے غلط کام کرتی ہو۔ تب میری ماں نے مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ بولی، کیا بتائے گی کسی کو؟ اگر تو نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو تیری بہنوں کو طلاق دلوا دوں گی، یہ بات تم یاد رکھنا۔ اماں کی اس قدر دھمکی سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ ایک بات تو میں جانتی تھی کہ میری بہنیں جہاں بھی ہیں کوئی سکھ سے نہیں ہیں، لیکن میں ان پر کوئی طلاق کا دبا نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ سو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب میری اماں کھلم کھلا ہر کام کرتی مگر میں زیادہ تر اپنے ہی کمرے میں قید رہتی تھی، کیونکہ میں اس عورت کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دن یوں ہی خاموشی سے گزرتے چلے جا رہے تھے جب ایک روز اچانک ہمارے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا سامنے میری بڑی باجی اور ان کا شوہر کھڑے تھے۔ میں نے کھڑکی میں سے صرف باجی کا آدھا چہرہ دیکھا۔ خوشی کے مارے جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی، شاید وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جیسے ہی میں باہر آئی میں نے دیکھا کہ میری بہن کا سارا چہرہ سرخ ہوا ہے، کہیں کہیں زخموں کے نشان بھی ہیں۔ میری باجی تو وہ لگ ہی نہیں رہی تھی جو گھر سے گئی تھی، جسم کمزور ہو چکا تھا۔ میں بھی چند قدم پیچھے ہی کھڑی تھی کہ میرے بہنوئی نے کہا، میں تمہاری اس بیٹی سے تنگ آ چکا ہوں، اب مجھے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی دے دو۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بہت ہی شیطانی انداز سے مسکرایا تھا۔ میرا دل اندر سے چھننی ہو گیا۔ میری ماں نے بھی ویسے ہی ہنسی کا تبادلہ کرتے ہوئے کہا، ضرور ضرور۔ میں جن پیروں سے کمرے سے آئی تھی انہی پیروں سے واپس لوٹ گئی۔ اتنی ہمت باقی نہ تھی کہ اپنی بہن سے مل لوں۔ تھوڑی دیر بعد اماں میرے کمرے میں آئی اور بولی، جلدی سے تیار ہو جا، آج تیری شادی ہے۔ میں تو بڑی مشکل سے غصہ ضبط کیے بیٹھی تھی، فوراً ہی چیخ پڑی کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔
مر جاؤں گی مگر اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ تب میری اماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولی، تو نے دیکھ ہی لیا ہے، تیری بہن کس حالت میں گھر آئی ہے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیری باقی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو تو ٹھیک ہے، نہ کر شادی، مگر تو ان کا بھلا چاہتی ہے تو تجھے یہ شادی کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر میرے اندر کڑواہٹ کی ایک لہر دوڑی جس سے میں نے بڑی مشکل سے ضبط کے گونج میں بدلا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ میری پاک باز ماں مجھ 12 سالہ لڑکی کو اپنی ہی بہنوئی کی دلہن بنانے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر میں زمین پر بیٹھ کر روتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ اماں، باجی اور میرا بہنوئی دوسرے کمرے میں ہیں۔ یقیناً یہ لوگ میری باجی کو نہیں پٹیاں پڑھا رہے ہوں گے، مگر جنگل سے نکلنا چاہتی تھی۔ سب جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت میں کیسے ڈالتی؟ آج اگر خاموش ہو جاتی تو ساری زندگی ہی ظلم سہنا پڑتا۔ میں سر دج کر اپنے حتمی فیصلے کے تحت اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔ بڑی تیزی سے سڑک پر پھلانگنے لگی تھی۔ میرے قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے۔ میں مولوی یونس کی بیٹی جس نے کبھی گھر سے قدم نہیں نکالا تھا، آج ننگے پاؤں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ نہ جانے میرے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میرے اندر ایک وحشت تھی، دکھ تھا اور ایسی تکلیف تھی جسے بیان کرنے کے لیے کسی زبان میں الفاظ موجود نہیں ہوں گے۔ بڑی دیر بھاگنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں گھر سے بہت دور نکل آئی ہوں۔ وہ لوگ مجھے آسانی سے پکڑ نہیں سکتے۔ میں نے وہیں رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ میری نظر ایک گھر پر پڑی۔ وہ ایک سادہ سا چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں اس میں جا گھسی، وہیں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر کسی نے مجھے اس وقت دیکھ لیا تو یقیناً یہ لوگ مجھے چور سمجھ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ پوری رات خوف کے مارے تھر تھر کانپتی رہی کہ نہ جانے اب میرا کیا ہوگا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب نیند نے مجھے اپنی ہوش میں لے لیا، اور پھر صبح میری عجیب سی شور سے آنکھ کھلی۔ ایک عورت زور زور سے چلا رہی تھی کہ چور آ گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، سہم کر اس عورت کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ جب میں نے کوئی رد عمل نہ دیا تو وہ عورت بھی چپ ہو گئی۔ اتنے میں ایک اور لڑکی گھر سے باہر آئی، مجھے دیکھتے ہی بولی، کون ہو تم؟ اور تم صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تب نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مجھے روتا دیکھ کر عورتیں بھی پریشان ہو گئیں۔ وہیں صحن میں پڑی کرسی کے پاس مجھے بٹھا دیا اور کافی خوش اخلاق معلوم ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بنا کسی جھجک کے انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی، مگر اس سارے دورانیے میں میری آنکھیں متواتر بہتی چلی گئیں۔ ان عورتوں نے مجھے پیار کیا اور سمجھایا کہ اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر رہنے لگی۔ ان کا ایک بھائی وکیل تھا، یہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ سائرہ باجی نے اسے میری ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ وہ میرا کیس لڑے اور میری بہنوں کو ان ظالموں کے چنگل سے آزادی دلوائیں۔ اس لڑکے کا نام عادل تھا۔ وہ بڑے ہی تیز دماغ کا لڑکا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسی چال سوچی جس سے بہت سے مسئلے ایک ساتھ حل ہو گئے۔ اس نے میری ماں کا نمبر نکالا، اس سے رابطہ کر کے اس سے ملنے کا وقت مقرر کیا۔ ملاقات بھی ایسی جس میں نشے کا ہر طرح کا انتظام تھا۔ عادل جیسے ہی وہاں پہنچا اس کے سامنے میری ماں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے موقع پاتے ہی پولیس کو بلا لیا جو میری ماں کو گرفتار کر کے لے گئی، اور پھر اس نے میری تینوں بہنوں کا بھی پتہ لگوا لیا۔ ان تینوں درندہ سمیت میری ماں کا عاشق بھی پکڑا گیا، مگر افسوس میری بہنیں جب مجھے ملی تو تینوں بے حد قابل ترس حالت میں تھیں۔ ان کے جسم پر ہڈیوں کے اوپر صرف چمڑی بچی تھی۔ ان پر نہ جانے کیا کیا ظلم ڈھائے گئے تھے، وہ ایک الگ داستان ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم محفوظ ہاتھوں میں تھے۔ عادل نے ہم سب کا بہت ساتھ دیا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کبھی بھی یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ اللہ کی دنیا میں کیا کیا رنگ ہے، جہاں اتنے برے لوگ ہیں وہیں خون کے رشتے بھی ایک دوسرے کے پیاسے ہیں، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آج بھی انسانیت کو نہیں بھولے۔ خیر، چند ہی دنوں کے بعد سائرہ باجی نے میری شادی عادل سے کروا دی اور میری تینوں بہنوں کو بھی کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جس سے ان تینوں کی زندگی سنور گئی۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا ہمسفر ملا جو میری ہر خواہش کا احترام کرتا ہے۔ ہر کوئی اب اپنی جگہ اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ میری بہنوں کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مگر ماں کو 15 سال کے لیے قید کی سزا سنائی گئی۔ اب میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ جب میری ماں جیل سے واپس آئے تو ایک نیک انسان بن کر آئے اور اس کے اندر کا شیطان کہیں وہی دم توڑ دے۔ آپ سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں
اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔